مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وهو أصدق الصادقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گار بندوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. محترم حضرات، آج انشاءاللہ سورہ والتین کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کروں گا. آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ مبارک سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 95 اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 28. یہ مبارک سورت ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں مکمل 8 آیتیں ہیں اور اس صورت کے تعلق سے حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ خرت کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا. تو حضور علیہ السلام عشاء کی نماز میں اس سورت کو بہت ہی اچھے انداز میں، نرالے انداز میں، سب سے الگ، سب سے جدا، بہت ہی اچھے انداز میں آقا علیہ السلام اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے. محترم حضرات، آئیے اس سورت کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینین کی قسم یعنی مبارک پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی شہر مکۃ المکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو، انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ محترم حضرات، یہ رہا اس سورت کا ترجمہ.
انشاءاللہ آج کے اس درس میں اس سورت کی ابتدائی 4 آیتوں کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم جب کسی چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو وہ چیز بڑی ہی عظمت والی، بڑی ہی برکت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم ارشاد فرمائے وہ چیز بڑی ہی نرالی ہوا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد، ایسے بینیفٹس اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انجیر، جسے انگریزی زبان میں فگ کہا جاتا ہے، یہ انتہائی عمدہ میوہ ہے۔ یہ ڈرائی فروٹس میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف ڈرائی ہی نہیں بلکہ گیلا بھی ہوتا ہے، یعنی کچا پھل بھی یہ ہوتا ہے، جس میں یہ پھل ایسا مبارک پھل ہے کہ جس میں فضلہ نہیں ہوتے، یعنی اس میں ویسٹیج نہیں ہوتا اور اس میں کوئی کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی فائدہ مند انسان کے لیے بنایا ہے، اور یہ پھل میں یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ بہت جلد ہضم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ڈائجیشن جسے ہم کہتے ہیں، انسان کا جو ہاضمے کا سسٹم ہوتا ہے، ڈائجیشن کے لیے بھی یہ پھل بڑا ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ قبض دور کر دینے والا، جس انسان کو اکثر و بیشتر قبض کی شکایت ہوتی ہے، جلد ہاضمہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے، یہ پھل کھانے سے اس چیز کو بھی انسان کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پھل کی یہ بھی خوبی ہے کہ مثانے اور پتے کے اندر، مثانے کہتے ہیں بلیڈر کو، انگریزی زبان میں اسے بلیڈر کہتے ہیں، جسے ہم پتا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اگر اسٹون ہے، پتھر ہے، ریت ہے، تو یہ کھانے سے اللہ تعالیٰ اس پھل میں ایسا فائدہ رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے مثانے کی پتھری بھی دور ہو جاتی ہے، نکال دینے والا پھل ہے۔ اور اس کے علاوہ جگر یعنی لیور اور تلی جسے اسپلین کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ پھل بڑا ہی مفید ہے، اس میں بیماری کو پیدا ہونے نہیں دیتا، جیسا کہ پھنسی، گندے مواد، ڈرٹی سٹف وغیرہ جو ہوتا ہے، اس پھل کی وجہ سے وہ ساری چیزیں، ساری گندگیاں انسان کے جسم سے دور ہو جاتی ہیں۔ محترم حضرات، یہ رہے چند فوائد اس پھل کے، اور یاد رکھیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پھل کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور آج بھی اس پھل کی اہمیت ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ تو واقعی انجیر یہ بڑا ہی فائدہ مند میوہ ہے۔ اب اسی طرح یاد رکھیں انجیر جو ہے وہ زیادہ تر یونان، ترکی، اسپین اور جنوبی فرانس وغیرہ میں یہ پھل زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم ارشاد فرمائی وہ ہے زیتون۔ زیتون کو انگریزی زبان میں اولیو کہا جاتا ہے، اور زیتون کا تیل بڑا مشہور ہے، اور یہ زیتون بھی ہمارے ملک میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک، بالخصوص بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یونان میں، فلسطین میں اور اسپین وغیرہ میں یہ اس کا درخت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اور زیتون کے تعلق سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان سنیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار بنا دیتی ہے اور اس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ تو زیتون کی مسواک بڑی ہی اچھی چیز ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اور اسی طرح انجیر کے تعلق سے بھی حدیث مبارکہ ہے، غور سے سنیں۔ امام ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انجیر کا ایک طبق پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس میں سے انجیر کھائی اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہوتے ہیں، اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو خطا کرتا ہے اور گٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی انجیر جو پھل ہوتا ہے وہ انسان جب اس کے کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بواسیر کا شکار نہیں ہوتا۔ بواسیر یہ ایسی بیماری ہے جسے انگریزی زبان میں ہیمورائڈز کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا
جب ڈائجیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان کے استنجا کرنے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی انسان کے پیچھے والے مقام میں درد ہو جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے انجیر کے استعمال کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی انجیر آپ کھاتے رہے، تو یقیناً اس کی برکت سے بواسیر کی بیماری تمہارے قریب نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح بہت سے احباب گٹھیا کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گٹھیا کہتے ہیں جوڑوں کا درد۔ انسان کے اندر جو جوڑ ہوتے ہیں، جہاں جوائنٹ جسے کہا جاتا ہے، جوائنٹ پین، بہت سے انسان کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے عمر کے لحاظ سے، تو وہ احباب بھی اگر انجیر کا استعمال کریں گے تو یقیناً اس بیماری سے بھی وہ نجات حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور آج کے سائنسدان نے بھی یہ تحقیق کی۔ آج کے سائنسدان یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے، انجیر استعمال کرتا ہے، تو کینسر کی بیماری اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جو انسان زیتون کے تیل کا عادی ہے اور انجیر کھاتا رہتا ہے تو کینسر کی بیماری سے وہ ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یقیناً انجیر اور زیتون یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی انعام ہے، بڑا ہی فائدہ مند پھل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں زیتون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ زیتون تیل کی یہ خاصیت ہے زیتون درخت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے درخت کا ذکر کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جو طور سینا کہتے ہیں وہ مقام جو بڑا ہی برکت والا اور بڑا ہی خوشبودار مقام کو سینا کہا جاتا ہے، اور یہ طور کیا ہے؟ یہ پہاڑ کا نام ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلامی حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں طور۔ ہماری زبان میں طور کا پہاڑ بڑا مشہور ہے جسے ہم کوہ طور کہتے ہیں۔ تو طور سینا یعنی مقدس مقام، مقدس جگہ، مبارک جگہ کا پہاڑ، کہ اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو پیدا فرمایا۔ اب زیتون کا درخت ایسا درخت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں ان ممالک میں لوگ اس تیل کو اپنی غذا بھی بناتے ہیں، اس تیل کو اپنی کئی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سالن کی طرح اس تیل کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں صحت کے لیے بہت فوائد ہیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ اگر ہو سکے تو ان چیزوں کا استعمال اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بہت سے مواقع پر پیسے ایسے ویسے چیزوں میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، بیکار کھانے کی چیزیں جسے صحت میں خرابی لاحق ہوتی ہے، ایسی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سے پیسے اس میں ہم فضول کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کا ہم استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے واقعی بہت مفید ہوں، کیونکہ یہ قرآن کا درس ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، کہ یہ مبارک درخت سے ہے اور اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدس چیزیں، ایسی بابرکت چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر ہمیں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی، اب آئیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی قسم۔ طور، میں نے ابھی عرض کیا کہ طور وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے اور اس کے مبارک مقام ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی قسم، 3 چیزوں کی قسم ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ حضرات یاد رکھیں شہر مکہ یہ بڑا ہی مقدس شہر ہے جسے ہر مسلمان جس سے واقف ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور پھر اس کے بعد طور سینین کی قسم، پھر اس کے بعد شہر مکہ کی قسم۔ ان 4 چیزوں کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ نے ان چیزوں کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کی ایک وجہ مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان 4 جگہوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبروں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو، جس پلیس کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، تو وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی جگہ بن جاتی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر یاد رکھیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ انجیر کی جو قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس درخت کے پتوں سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بدن کو ڈھانکا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ درخت زیتون کا درخت تھا کہ زیتون کے درخت کے پتے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے جسم کو ان پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں زیتون کی قسم، انجیر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور اس کے علاوہ زیتون کی جو نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس درخت کے ساتھ مشابہت دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، کہ وہ چراغ یہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے جلایا جاتا ہو۔ تو حضرات یہاں زیتون کی نسبت کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہے زیتون کا، جہاں پیڑ اگتا ہے، جہاں انجیر کے درخت اگتے ہیں، وہ جگہ حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے مقام کو چھوڑ کر جس مقام کی طرف آپ کوچ کر گئے، آپ ہجرت کر گئے، وہ ہجرت والا مقام کیا ہے؟ وہ انجیر کے درخت اگنے اور زیتون کے درخت اگنے کی جگہ ہے۔ یعنی ان جگہوں کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی جہاں زیتون اور انجیر کے درخت ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وطور سینین، یعنی وہ طور والا پہاڑ، وہ مقدس جگہ کا پہاڑ، اس کی نسبت کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہذا البلد الامین، اور اس مقدس شہر مکہ کی قسم، اور اس کی نسبت کس سے ہوئی؟ ہمارے نبی، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوئی، کیونکہ مکہ المکرمہ ہمارے نبی کی جائے ولادت ہے، ولادت کی جگہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان شہر مکہ میں آپ نے فرمایا۔ اسی لیے ان 4 چیزوں کی نسبت انبیاء سے ہو گئی۔ تو انبیاء سے جب ان کی نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا مقام، ان چیزوں کی عظمت بہت بلند و بالا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو محترم حضرات، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے جو نسبت، جو کنیکشن ہو جاتا ہے، یقیناً وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی عظمت اور بڑا ہی اونچا مقام رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام کریشن میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام، سب سے اشرف و اعلیٰ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھی صورت، سب سے حسین و جمیل صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے اعضاء میں، اس کے پارٹس میں اللہ نے مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر کھانے والا نہیں، بلکہ ہاتھ سے کھانے والا بنایا، ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے انسان کو فہم یعنی سمجھ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمیز سکھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو باتیں کرنے کی صلاحیت و قابلیت عطا فرمائی۔ یہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر ہیں جو اور کسی مخلوق پر نہیں ہیں۔ جب انسان اپنی تخلیق کو دوسرے مخلوقات کو سامنے رکھ کر اپنی تخلیق پر، اپنی پیدائش پر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً اس کی خود اپنی تخلیق میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت بہت زیادہ حاصل ہوتی چلی جائے گی، بشرطے کہ انسان خود اپنی تخلیق پر غور کرے، انسان اپنی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا بنایا۔ اللہ اگر چاہتا تو مجھے جمادات میں سے بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو مجھے نباتات میں سے بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو مجھے حیوان جانوروں میں سے بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین، سب سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ حضرات، جب یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو مفسرین یہاں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، سن لیں کہ ایک آدمی نے اپنی عورت سے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ عورت کی عادت ہے عورت کہی، عورت نے کہا آپ کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ مجھے خوبصورت کہتے ہیں، میں خوبصورت کہاں ہوں آپ کی نظر میں؟ تو شوہر کہنے لگا تو چاند سے زیادہ خوبصورت اگر نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہیں، تو چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہیں۔ جیسے ہی عورت نے یہ سنا پردہ کر لیا اپنے شوہر سے اور فرمایا کہ اب میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، اب مجھے تو طلاق واقع ہو گئی۔ تو وہ مرد قاضی صاحب کے پاس گیا اور یہ مسئلہ رکھا کہ میں نے اپنی عورت سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہے۔ تو قاضی صاحب نے سوچا سمجھا اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت بنایا۔ جب یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ چاند بھی اللہ کی مخلوق، سورج بھی اللہ کی مخلوق، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں، تمام کریشن میں اللہ نے سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے زیادہ خوبرو اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں طلاق واقع نہیں ہوئی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین انسان کو بنایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حسین، یہ جمیل صورت جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائی، لیکن قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ ایسی شکل و صورت لے کر نہیں جائیں گے، ان کی شکل و صورت بدل دی جائے گی۔ احادیث میں بیان کیا گیا کہ مگر جب جہنم میں کافر جائیں گے تو اس شکل میں نہیں رہیں گے، بلکہ لمبے چوڑے، ایسے لمبے چوڑے ہوں گے کہ صرف ان کا ایک ایک دانت پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک ایک دانت پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو جس کا جسم جتنا بڑا ہوگا اسے اتنا زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ایک دانت پہاڑ کے برابر ہو تو اس انسان کے جسم کی حالت اور حیت کیسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے شخص کا جو نچلا ہونٹ ہوتا ہے، وہ نچلا ہونٹ اس کے ناف تک چلا جاتا ہے، یعنی نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور اوپری ہونٹ، اوپر والا ہونٹ انسان کے سر کے اوپر تک چلا جائے گا، اور اس کے دانت جو ہیں انسان کے لٹکتے رہیں گے اور درمیان میں باہر نکلے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک دانت اس کا پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو اب ذرا امیجن کریں کہ اس وقت انسان کی شکل، انسان کی صورت کتنی خراب اور کتنی خطرناک اور انسان کو خوف میں ڈالنے والی ہوگی۔ تو شکل انسانی کو بدل دیا جائے گا، اس حال میں اس صورت کو لے کر وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور سب سے حسین صورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے اس صورت کی 4 آیتیں بیان ہوئیں، انشاءاللہ اور 4 آیتیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، وقت بہت گزر جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ صحبت میں اس صورت کی آنے والی 4 آیتیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس صورت کا ماحصل آپ احباب کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے آئندہ صحبت کو آپ ہرگز بہرگز جہاں تک ہو سکے ناگاہ نہ کریں، ضرور حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس صورت کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے، اس کی معرفت حاصل کرنے، اور اللہ تعالیٰ پر کما حق ہو ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔